پہ پتھر مار تاکہ کوئی خدا نہ کہے خدیجہ سے شادی کر لے تاکہ کوئی خدا نہ کہے فاطمہ کا باپ بن جا تاکہ کوئی خدا نہ کہے علی کا سسر بن جا تاکہ کوئی خدا نہ کہے حسن و حسین کا نانا بن جا تاکہ کوئی خدا نہ کہے بدر میں تلوار اٹھا لے تاکہ کوئی خدا نہ کہے احد میں دندان شہید کروا تاکہ کوئی خدا نہ کہے علی ماں کی بکریاں چلا تاکہ کوئی خدا نہ کہے ننگے پیٹ سو جا تاکہ کوئی خدا نہ کہے میرا پروردگار کہتا ہے اے میرے محبوب بکریاں اس لیے چلا کہ کوئی خدا نہ کہے اللہ مقام اس لیے کہ کوئی اپنا جیسا بھی تو نہیں بتاتا۔ دیکھو کس دور میں میرے نبی آ رہے ہیں، جب شکتی کی بھکتی ہو رہی تھی، طاقت کی عبادت ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا ہوائی بڑے بڑے پیڑ گر گئے، کہے ہوا تو خدا۔ لوگوں نے دیکھا جتنی لکڑیاں مارنا ہو پتھر مارنا ہو مار، مگر جو پیڑ ہے وہ تنا ہوا کھڑا، کہے پیڑ تو میرا خدا۔ لوگوں نے دیکھا پتھر اٹھا کے مارو تو سر پھوڑ دیتا ہے، تو لوگوں نے پتھروں کو جمع کر کے کہا تو میرا خدا۔ دیکھا پانی سب کو ہلا دیتا ہے، کہے پانی تو میرا خدا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سورج جب چمکتا ہے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کہا یہ سورج تو میرا خدا۔ لوگوں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں چاند چمکتا ہے، کہا اس سے بڑا کوئی شکتی شالی نہیں، ہاتھ اٹھایا اور کہا چاند تو میرا خدا ہے۔ میرے نبی ایسے دور میں مکہ میں تشریف لا رہے ہیں جب انسان پانی کو خدا کہہ رہا ہے، ہوا کو خدا کہہ رہا ہے، درخت کو خدا کہہ رہا ہے، پتھر کو خدا کہہ رہا ہے، ہوا کو خدا کہہ رہا ہے۔ اب میرے پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا جو سورج کو خدا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہے، وہ جو سورج کو خدا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہے۔ یہ محمد تو سورج کو پلٹوا رہا ہے، جو چاند کو خدا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہے۔ یہ محمد عربی تو چاند کو دو ٹکڑا کر رہا ہے، جو پیڑوں کو خدا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کے حیرت زدہ ہے۔ وہ تو انسان کی طرح ٹہنیاں پکڑ کے چلا رہا ہے، جو دریاؤں کو گنگاؤں کو خدا کہہ رہے ہیں وہ حیران و پریشان ہے کہ محمد عربی کے کہنے پر ہی اپنا رخ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس پتھر کو ہم خدا کہہ رہے ہیں وہ ابو جہل کی مٹھی میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب اس بات کا ڈر ہو گیا کہ کہیں سورج کو خدا کہنے والے سورج واپس کرنے والے کو خدا نہ کہہ دے، کہیں چاند کو دو ٹکڑا کرنے والے چاند کو خدا کہنے والے دو ٹکڑا کرنے والے کو خدا نہ کہہ دے، کہیں گنگا پانی کو خدا کہنے والے کہیں صرف بدلنے والے کو خدا نہ کہہ دے۔ تب میرے رب نے کہا اے میرے رسول پیٹ پہ پتھر مار تاکہ کوئی خدا نہ کہے خدیجہ سے شادی کر لے، تاکہ کوئی خدا نہ کہے فاطمہ کا باپ بن جا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے علی کا سسر بن جا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے حسن و حسین کا نانا بن جا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے بدر میں تلوار اٹھا لے، تاکہ کوئی خدا نہ کہے احد میں دندان شہید کروا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے علی ماں کی بکریاں چلا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے ننگے پیٹ سو جا، تاکہ کوئی خدا نہ کہے میرا پروردگار کہتا ہے اے میرے محبوب بکریاں اس لیے چلا کہ کوئی خدا نہ کہے اللہ مقام اس لیے کہ کوئی اپنا جیسا بھی تو نہیں بتاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ لاجواب ہے میرا نبی، بولیے سبحان اللہ، لاجواب ہے میرا نبی۔ تھوڑی سی اور میں کوشش کر رہا، ہمت جٹا رہا ہوں، بہت دن کے بعد بولنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ حفاظ کرام ہیں اختر بھائی، قرآن میں ایک جگہ ابھی جمال صاحب مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابی۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی۔ ایک جگہ مفاتیح الغیب، ایک جگہ مقالید السماوات،
میں यूपी वाली तकरीर शुरू कर दिया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, आप अगर साथ दे तो निभा ले जाऊंगा। एक जगह कहा मफातिहुल गैब, एक जगह कहा मकालिदुस समावाति वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, गैब के खजाने की चाबियां ले लो। ऐ मेरे बंदो, आसमान और जमीन के खजानों की चाबी ले ले। अब मैं हाथ जोड़कर जा रहा, हाथ जोड़कर रो रहा हूँ, ए परवरदिगार, जमीन पे घूम रहा हूँ, मगर न चाबी मिल रही है, न आसमान और जमीन के खजाने की चाबी मिल रही है, न गैब के खजाने की चाबी मिल रही है। आसमान और जमीन का खजाना तो हम देख रहे हैं, सूरज खजाना है हम देख रहे हैं, चाँद खजाना है हम देख रहे हैं, तारा खजाना है देख रहे हैं, ये जो है कहकशां खजाना है हम देख रहे हैं, हवा खजाना है महसूस कर रहे हैं, फज़ा खजाना है महसूस कर रहे हैं, खला खजाना है महसूस कर रहे हैं, जमीन खजाना है देख रहे हैं, पत्थर में हीरे हैं देख रहे हैं, जमीन में सोना है देख रहे हैं, जमीन में चांदी है देख रहे हैं, जमीन में डीजल है देख रहे हैं, जमीन में पेट्रोल है देख रहे हैं, जमीन में किरोसिन है हम देख रहे हैं, जमीन में पानी है देख रहे हैं, इसमें जो है लाल है देख रहे हैं, यमन है देख रहे हैं, जमुर्रद है देख रहे हैं, हम तमाम पत्थरों को देख रहे हैं, हीरा हमने देखा, नीलम हमने देखा, अकीके सुलेमानी हमने देखा, मगर कहीं चाबी नहीं मिल रही है। मफातिहुल गैब जो हमको नजर ना आए उसे हम कैसे देखेंगे? ये परवरदिगार ये चाबी कहाँ? मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो दुनिया घूम रहा हूँ, पूरे भारत को घूमा, मगर ये चाबी न मिली। बगदाद गया, गौसे पाक के रोजे पे ढूंढा, वहाँ चाबी न मिली। इमाम गजाली के रोजे पर गया, वहाँ चाबी न मिली। बिशराफी के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली, वहाँ चाबी न मिली। अबू सईद खुदरी के मजार पर गया, वहाँ चाबी, अबू सईद मखजूमी के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। औलिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। अतकिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। सूफिया के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। सुअबाल के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। अफ्ताब के मजार पर गया, वहाँ चाबी नहीं मिली। आगे बढ़ा, इराक में हजरत यूशा का मजार है, पैगंबर के मजार पर गया, मगर चाबी नहीं मिली। हजरत अय्यूब के मजार पर गया, चाबी नहीं मिली। इराक में कब्रिस्तान है जिसमें 70,000 नबियों के रोजे हैं, मैंने हर रोजे पर तलाश किया, मगर वो चाबी न मिली। करबला पहुंचा, मगर वो चाबी नहीं मिली। मशहद अब्बास में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद असगर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद अकबर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद कासिम में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद हुसैन में देखा, वो चाबी न मिली। जहाँ खेमे अहले बैत था वहाँ देखा, वहाँ चाबी न मिली। नारे फरात को तलाश किया, वहाँ चाबी न मिली। मिस्र गया, मिस्र के बाजार में देखा, वहाँ चाबी न मिली। अजरबैजान गया, वहाँ के पहाड़ों को देखा, वहाँ भी चाबी न मिली। मैं दुनिया में घूमता रहा, मुझे कहीं चाबी न मिली। ए सूरज बताना, ये खजानों की चाबी कहाँ है? ये आसमान बताना, ये खजानों की चाबी कहाँ है? ए फूलों बताओ ना, ये खजाने की चाबी कहाँ है? ए जर्रात बताना, ये खजानों की चाबी कहाँ है? पलटता 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 घूमता घूमता दयारे पीर बरेली पहुंच गया। इमाम अहमद रजा के रोजे पर हाथ जोड़ा, का मेरे आका आला हज़रत मकाम मफातिहुल गैब और मकालिदुस समावात, गैब के खजानों की चाबी और आसमानों जमीन के खजाने की चाबी तलाश करता करता पूरा हो गया, मगर अब तक न मिल सकी। तो आवाज आई, नादान चाबी लेके घूम रहा है और चाबी तलाश कर रहा है, चाबी लेके चल रहा है, चाबी तलाश कर रहा है। हमने कहा मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरी जेब खाली है, मेरा पॉकेट खाली है, मेरा बैग खाली है, कोई चाबी नहीं है। पार क्या करता है? बोलो बोलो कुछ बोलो तो। पार क्या पड़ता है? मैंने कहा मफातिहुल गैब। सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हो नहीं पाएगा। मफातिहुल गैब, गैब के खजाने की चाबी। और कहाँ था? और क्या है? मैंने कहा मकालिदुस समावात का चाबी तो मिल गई। हमने कहा मफातीह का मीम ले ले, मफातीह के पहला हर्फ, मफातीह का पहला हर्फ मीम ले ले, मफातीह का आखिरी हर्फ हे ले ले, और मकालीद का पहला हर्फ मीम ले ले, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल ले ले। हे मीम मीम हे मीम हे मीम दाल मोहम्मद बनता है। अगर मैंने कहा मोहम्मद
ہاتھ بنتا ہے، آواز آئی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لاجواب ہے میرا، بولیے نا، لاجواب ہے میرا، بیٹھے تو جواب نہیں۔ کیسا لاجواب ہے میرا، کیسا مشکات شریف کی ایک حدیث یاد آ گئی، ایک حدیث یاد آ گئی۔ میرے نبی تقریر کر رہے مسجد نبی میں، تقریر ذرا لمبی ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی، جلسہ ختم ہوا، سارے صحابی اپنے گھر جانے لگے، اور دو آدمی اپنی چادر مسجد نبی میں بچھانے لگے۔ میرے نبی نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ پہاڑ کے اس طرف میرا گھر ہے، اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، جاؤں گا پتھر سے ٹکراؤں گا، پاؤں زخمی ہو جائے گا، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مسجد نبی میں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر دن کے اجالے میں گھر جائیں گے۔ میرے نبی ٹہلتے ٹہلتے قریب آئے، ٹہلتے ٹہلتے قریب آئے، فرمایا اگر لائٹ کا انتظام ہو جائے تو، لائٹ کا انتظام ہو جائے تو، کہ یا رسول اللہ چلا جاؤں گا، اور تم میں سے کسی کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے؟ ایک صحابی نے اپنی لاٹھی دی، یا رسول اللہ یہ لاٹھی ہے، نبی نے اپنی انگلی کو منہ میں رکھا، تھوک سے بھگایا، سوکھی لاٹھی پہ لگا دیا، ٹیوب لائٹ کی طرح وہ لاٹھی جلنے لگی، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہ دیکھ لائٹ کا انتظام ہو گیا، گھر جا، لائٹ کا انتظام ہو گیا، گھر جا، لے کے چلے، آگے آگے لائٹ والا، پیچھے ان کا دوست، مگر ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں پیچھے والا دوست بیٹھ گیا۔ لائٹ والے دوست نے کہا کیوں بیٹھ گئے؟ بولا تمہارا گھر داہن تو چلا جائے گا، ہمارا گھر بایاں، ہم کیسے جائیں گے؟ ہم کیسے جائیں گے؟ اندھیرے میں ہم زخمی ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو جن کے ہاتھ میں لائٹ تھی نا، کہ اب تک تو نبی کا کمال دیکھا ہے نا، اب نبی کے کمال کا کمال دیکھ لیں۔ بولا کیا؟ بولا تلاش کر اندھیرے میں کوئی لکڑی ہے تو ڈھونڈ۔ زمین پہ بیٹھے بیٹھے ایک لکڑی مل گئی، کہا سٹا اس سے، جیسی سٹایا تو وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں، کچھ نہ سمجھ سکے، ابے لکڑی کو مصطفیٰ نے روشن کیا، بولیے گا، لکڑی نے لکڑی کا روشن کیا۔ اب بلال والدہ کہو کہ میرے نبی نے علی کا روشن کیا، علی نے حسین کا روشن کیا، حسین نے غوث کا روشن کیا، غوث نے خواجہ کا روشن کیا، خواجہ نے مخدوم کچوچا کا روشن کیا، اور مخدوم کچوچا نے امام احمد رضا کا سلسلہ چلا۔ پیغمبر نے کہہ دیا سورج پلٹ گیا، چاند دوبارہ ہو گیا۔ اسی پیغمبر نے کہا لکڑی تلوار ہو جا تو نظام کائنات بدل سکتا ہے، کلام مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ اس لیے لوگوں بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مسجد کے لیے چندہ کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، مسجد ٹائل سے نہیں اچھی لگتی، ماربل سے اچھی نہیں لگتی، پینٹنگ سے اچھی نہیں لگتی، مسجد سجدوں سے اچھی لگتی، مسجد سجدوں سے اچھی لگتی۔ نمازیں پڑھو، نماز پڑھ کے دیکھو، نماز پڑھ کر دیکھو، اس کے بعد دیکھنا مزہ۔ رمضان میں جیسے پڑھو ویسے مت پڑھنا، ہم جیسے بولنا ویسے پڑھنا۔ نماز پڑھ لو ایک ٹائم کی، دعا کرتے ہو نا، اس دعا میں ایک لفظ ملا دینا، ایک لفظ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر یہی دعا کرنا کہ اللہ شکر ہے تو نے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، ظہر پڑھنے کی توفیق دی، عصر مغرب عشاء پڑھنے کی توفیق دی، بس اور کچھ مت دعا مانگنا۔
صرف اتنا کہ اللہ تیرا شکر ہے. کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری جس نعمت کو پا کر میرا شکر ادا کرتا ہے، میں ساری زندگی کے لیے اس کے مقدر میں اس نعمت کو خاص کر دیتا ہوں، اس نعمت کو میں خاص کر دیتا ہوں. سمجھے؟ اب ایک دم آخری مومنٹ پر آئیے کہ میرا نبی تو ایسا لاجواب ہے، ایسا لاجواب ہے میرا نبی، ایسا لاجواب ہے میرا نبی، ایسا لاجواب ہے میرا نبی. زمانہ ڈوب رہا ہے. ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے یورپ کا ایک آدمی، اختر صاحب، یورپ کا ایک آدمی سوچا کہ ہم قرآن میں عیب نکالیں گے. قرآن خریدا، لگا پڑھنے. ابھی 2-3 پارہ پڑھا تھا کہ مصر میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مصر میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لاجواب ہے میرا نبی. حضرت عمر بھی اپنے بت خانے میں اسلام سے پہلے اپنے بت خانے میں جیسے اپنے بتوں کے قریب کے زور سے آواز آئی، امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. چاروں طرف دیکھنے لگے، کوئی نہیں. آواز کہاں سے آ رہی؟ بلا وہم ہوگا. پھر اپنے بت کے قریب گئے، پھر آواز آئی، امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. چاروں طرف دیکھا، پھر کہیں سے کوئی نظر نہیں آیا. پھر بت کی طرف بڑھے، پھر آواز آئی، امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. تلوار لے کر غصہ میں نکل گئے بت خانے سے باہر. ایک آدمی ملا، کہا اے عمر بڑے جلال میں ہو، کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا. اس آدمی نے مسکرا کر کہا اس کو قتل بعد میں کرنا، تیری بہن اور تیرے بہنوئی نے تو اس کا دین قبول کر لیا ہے، اور تیری بہن جو ہے اس کا کلمہ پڑھ چکی ہے. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں کہاں لے جا رہا ہوں وہ جہاں چلیے، کہاں لے جا رہا ہوں چلیے. گئے، جو ہوا سو ہوا. قرآن دیکھا، زندگی کا نقشہ بدلا. چل رہے میرے نبی کے پاس، ہاتھ میں تلوار لے کر. دار ارقم میں جھریوں سے لوگوں نے دیکھا، یا رسول اللہ عمر تلوار میں، عمر تلوار لے کر ہے. کہا آنے دو، نیت ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے، بری ہوگی تو اس کا رزلٹ اس کے ساتھ. جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا دار ارقم کا، عمر نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے نبی نے کہا ہاں. دیکھتا ہوں میں کامیاب ہوں کہ نہیں، اور آپ ریچارج ہیں کہ نہیں. کہ آپ نبی ہیں؟ کہ بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. کہ دلیل، نشانی؟ کہ ابھی بھی پوچھ رہے ہو نشانی؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ امر النبی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. یہ آواز تم نے نہ سنا؟ تب عمر میرے نبی کے قدموں پہ گر گئے کہ خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر آپ بول رہے ہیں، اس کا مطلب آپ خدا کے سچے نبی ہے، آپ خدا کے سچے رسول ہے، آپ خدا کے سچے پیغمبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق. اب آخری بات سن لو. نبی کا بننا ہے تو نبی کو پکارو، نبی کو پکارو. ہاں، گاڑی والے کو بلوا لیجیے. آپ پڑھیں گے میرے بعد، یہ پڑھیں گے میرے بعد، پڑھیں گے 5-6 کلام پڑھیں گے. آپ بھی فکر رہیے. ہاں، فجر تک وقت ہے. سبحان اللہ کہیے. صحیح ڈھنگ سے رہو، جیو، کامیاب رہو، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. سمجھے؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گاؤں کے ایک چور کو بلایا، سمجھے، اور 5 روپیہ اس کو دیا کہ بیٹا اس کو رکھ لو، ایڈوانس بکنگ ہے. نہیں سمجھے؟ ایڈوانس بکنگ. چور ہکا بکا بولا کہ ہمارا کون بزنس ہے کہ آپ ایڈوانس بکنگ دے رہے ہیں؟ بولا کوئی جانے نہ جانے ہم جان رہے ہیں کہ تمہارا بزنس کیا ہے. بولا کیا ہے؟ بولا تو کفن چور ہے. ہم 5 روپیہ پہلے سے دے کے جا رہے ہیں، جس کا چورایا سو چورایا، ہمارا مت چورائے گا. ہم پہلے سے پیسہ دے کے جا رہے ہیں. حضرت کا وصال ہو گیا.
बड़े पीर साहब से मुरीदों ने इतना बढ़िया कपड़े का कफन दिया है ना, मुंह से पानी टपक गया कि फंस गए मौलवी के चक्कर में। 5 रुपए में पूरा 22 मीटर लेके चला गया। तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। मुंह लटकाया हुआ घर पहुंचा तो बीवी होती है ना, फायर ब्रिगेड से कम नहीं है वो। और बीवी जो है झाड़ू दे रही थी आंगन में, देखा कोई गांव में बढ़ता है तो शौहर फुलझड़ी छोड़ते आता है, मगर आज मौत की खबर इतना उदास क्यों? हैरत से झाड़ू छोड़ के बोलती है, अरे काहे मुंह लटकाया है, आज तो एक आदमी मरा है। बोला फंस गए मौलवी के चक्कर में। क्या मतलब? बोले जाने से पहले 5 रुपया दे गया था, एडवांस बुकिंग कर गया। अब किस मुंह से जाए पैसा कफन लेने? तब औरत कहती है उसके करीब जाकर, करीब, हम तो तुमको समझ रहे थे कि चालाक है, कलमंद है, मगर महाबेवकूफ है तुम। बोला क्या हुआ? बोले वो तो मर गया, भाई उसको क्या पता कौन आया कौन गया। वो तो बेवकूफ था जो पहले पैसा दे के गया, जा उसका कफन ले आ। बोला एकदम ठीक बोली हो, इसीलिए तुमको हम नहीं छोड़ते हैं कि तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी में काम करता है। पहुंचा अभी जमाल साहब कब्रिस्तान, और जैसे ही रात के सन्नाटे में मिट्टी हटा के लकड़ी हटा के जैसे ही कफन में हाथ लगाया, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उठ के बैठ के पकड़ लिया, कलाई का पैसा का हुआ? सुभान अल्लाह, पैसा क्या हुआ? बोला हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कहा मैं पहले से न कहता था चोर की बात का कोई भरोसा नहीं। क्या चोर की बात का कोई भरोसा नहीं। नए जमाने का नेता, पुराने जमाने का चोर, दोनों सगा भाई है। दोनों सगा भाई। जब पैसा दे दिया क्या? बोलो हुजूर माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। डांट कर कहा सुन, ये तो मेरी कब्रिस्तान है ना, मेरा नाम जलालुद्दीन है। आज से रूए जमीन के जिस कब्रिस्तान में तू जाएगा वहीं पर जलालुद्दीन को बैठा हुआ पाएगा। एक लम्हे में मसला हल कर दिया कि जब हमारी जमात का जलालुद्दीन दुनिया की हर खबर में पहुंच सकता है तो खुदा का रहमतुल लिल आलमीन अपने आशिकों की कब्र में क्यों नहीं आएगा?